وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ انفال کی 50 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ہم سورہ انفال کے تعارف میں پڑھ آئے، کوئی نیا دوست ہو تو میں اس کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سورہ انفال مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں جتنے احکامات تھے اللہ نے وہ نازل فرمائے، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور مدنی سورہ مبارکہ ہے، 75 ٹوٹل اس کے اندر آیات مبارکہ ہے، اور گزشتہ آیات مبارکہ میں غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ بدر کے دوران جو کیفیت تھی اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ کفار کیا سوچ رہے تھے، مسلمانوں کو اللہ کیا وصیتیں فرما رہا تھا، شیطان کیا سوچ رہا تھا، کیسے ورغلا رہا تھا کفار کے لشکر کو، منافق مسلمانوں کو مغرور کہہ رہے تھے، دین کے بارے میں بھولنے والا کہہ رہے تھے۔ اب اللہ فرما رہے محبوب ذرا دیکھیں، اور اے ہر مخاطب قرآن کا وہ دیکھے کہ غزوہ بدر میں کفار کو فرشتے کیسے مار رہے تھے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب مریں گے یہ کفار اس وقت بھی ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا، فرشتے بڑی سختی سے ان کی جان کو نکالیں گے۔ تو یہ دونوں تناظر اس آیت مبارکہ میں ہیں۔ منافقوں کے احوال کے بعد اے مخاطب اگر تو قرآن پڑھے تو کفار کو دیکھ کہ غزوہ بدر میں 313 مسلمان ہو کر بھی 950 کو کیسے مار رہے تھے، ان کی گردنیں کیسے اڑ رہی تھیں، ان کی پشتوں پہ کیسے مارا جا رہا تھا، اور پھر کفار کا مرتے وقت بھی یہی انجام ہوگا کہ انہیں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ دو احادیث مبارکہ ہیں مثال کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمائی کہ کافر کی جب جان نکلتی ہے تو وہ مثال کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک لوہا گرم کر کے روئی کے اندر گھسیڑیں اور اس کے بعد اس کو کھینچیں، جو کیفیت اس وقت روئی اور اس گرم لوہے کی ہوتی ہے، یہ جب روح نکلے گی کافر کی تو اتنی اذیت کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور بندہ مومن کی روح کیسے نکلے گی کہ اللہ کے انوار و تجلیات سامنے ہوں گے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ تو دونوں کیفیتیں اس آیت مبارکہ میں مراد ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، واو کا معنی اور، لو اگر، ترا تو دیکھے۔ اب اس کے مخاطب دو ہیں، قرآن کا سب سے پہلا مخاطب جناب آقا کریم محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے، اور پھر ہر وہ مخاطب ہے جو اس آیت کو پڑھتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اے مخاطب اگر تو دیکھے، تو معاملہ کیسے ہو رہا تھا؟ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اِذ جب، یتوفا جان نکالتے تھے، فوت کرتے تھے، مارتے تھے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کون مارتا تھا؟ الملائکہ، فرشتے۔ اور اے مخاطب اگر تو دیکھے اور غور کرے کہ جب ملائکہ کافروں کو فوت کرتے تھے یا مارتے تھے ان کو، تو یضربون وجوہہم، یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وَأَدْبَارَهُمْ واو کا معنی اور، ادبار پشت، دبر کی جمع ادبار، ادبارہم اور ان کی پشتوں کے اوپر۔ اور جب نکل جاتی ہے ان کی روح تو پھر کہا جاتا ہے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، واو کا معنی اور، ذُوقُوا چکھو، عذاب الحریق دردناک دوزخ کا عذاب، آگ کا عذاب چکھو۔ اب تمہاری روح کے نکلنے کے دوران بھی پریشانی کی کیفیت تھی تمہارے لیے، اور اس کے بعد بھی آگ ہمیشہ ہمیشہ تمہارا مقدر بنے گی۔ دونوں تناظر ذہن میں رکھیے گا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے تب بھی کفار کیفیت میں مبتلا تھے، وہ کیفیت ملائکہ کی وجہ سے تھی۔ مسلمان تلوار اٹھاتے، کافر کی گردن پہلے اڑ کر گر جاتی۔ تو یہ دونوں کیفیتیں، اور پھر ان کا برا انجام بھی اس میں ہے کہ جب مریں گے تو پھر فرشتے ان کے چہروں پر بھی ماریں گے اور ان کی پشتوں پر بھی ماریں گے، اور دردناک عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اتنا بڑا خالق جو اپنے بندوں پر مہربان اور رحیم ہے، اتنا سخت عذاب بھی فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو دیتا ہے،
کیونکہ اس کے بندے تو دو ہیں، ایک فرما بردار اور دوسرے ہیں تو اسی کے بندے، لیکن پھر اتنی مشکل میں کیوں ڈالتا ہے اللہ؟ تو اس کی وجہ بیان کر دی، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جو تم نے کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے، تم نے جتنی محنت کی ہے اتنے پرسنٹیج پہ لا کے تمہیں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ذالکا، یہ سارے کا سارا کیوں ہے؟ بما قدمت ایدیکم، بما قدمت اس واسطے ہے، قدمت جو پہلے بھیج دیا ہے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یعنی جو اعمال تم نے کر لیے ہیں، اور چونکہ اعمال کرنے میں ہاتھوں کا زیادہ کردار ہوتا ہے، انسان چوری بھی کرے تو بڑا کردار کس کا ہے؟ ہاتھ کا ہے، تو استعارتاً تمثیلاً یہ کہہ دیا جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا، یعنی جو کچھ تم نے پہلے کیا یہ اس کی سزا ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، مرتے وقت تمہارے چہروں پہ مارنا، تمہاری پشتوں پہ مارنا، اور پھر تمہیں دوزخ کا عذاب دینا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بڑا آسان ترجمہ ہے، واو کا معنی، اور انا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، بظلام ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبید اپنے بندوں پر، اپنے غلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے اعمال کی اپنی جزا اور سزا ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن ہمیشہ کمپیریٹیولی بات کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا، پھر اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ تو بڑی ڈھیل دے دیتا ہے، تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا میری قوت ہے، میں زبردست ہوں، میں طاقتور ہوں۔ یہ بھی نہ سمجھو کہ میں اگر اپنی اس صفت کو بیان کرنے والا ہوں تو میری صفت کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ سخت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں پکڑنے پہ آؤں تو شدید پکڑ بھی لیتا ہوں۔ اللہ کیسے پکڑتا ہے؟ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، دو مثالیں فرما دی۔ کذاب کا معنی کی طرح، داب کا معنی ہوتا ہے دستور، طریقہ۔ کذاب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کے ساتھ طریقہ اپنایا گیا، والذین من قبلہم، واو کا معنی، اور الذین ان لوگوں سے جو طریقہ اپنایا گیا، من قبلہم جو آل فرعون سے پہلے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کو بھی شدید پکڑا تھا، لہذا تمہیں بھی شدید پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ کون تھے جو آل فرعون سے پہلے تھے؟ کفروا بآیات اللہ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس کے احکامات کا۔ یہاں کفروا کو ذہن میں رکھیے گا، دو آیات کے بعد ایک اور لفظ آ رہا ہے، یہ بھی کمپیریٹیولی جائزہ ہوگا۔ آل فرعون کا جو برا انجام ہوا، اور ان لوگوں کا جو آل فرعون سے پہلے تھے، کون؟ کفروا، جنہوں نے مطلق ہی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احکامات کا۔ تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فَاکمانا پس، اخذا پکڑ لیا، ہم ان کو، اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ ان کے ذنب کی جمع ہے ذنوب، ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یہ پچھلی لیس بظلام للعبید کی مزید تشریح اور بیان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ بہت ڈیل دے دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، قوی بڑی قوت والا ہے، شدید العقاب بہت سخت پکڑ والا ہے، بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر بھی وہ بات اللہ نے دوبارہ ذکر فرما دی کہ اللہ جب بھی پکڑتا ہے تو بندوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑتا ہے، اللہ اپنی جناب سے کبھی خود بندے کو مصیبت میں گرفتار نہیں فرماتا۔ اور یہ تو بڑی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ اگلی آیت مبارکہ، یہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے، یہ قیامت تک کے آخری فرد کے لیے بھی ہے، یہ اس سے پہلے بھی اللہ نے جن جن کو نعمتیں دیں، آپ یونانی دیکھ لیں، رومی دیکھ لیں، کہیں بہت پہلے کے لوگ دیکھ لیں، اللہ پکڑتا نہیں ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر شدید پکڑتا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ آپ تھوڑی سی زیادہ توجہ اس آیت پہ کیجئے گا، بہت کمال آیت مبارکہ ہے، ہر زمانے کے انسان کے نام ایک پیغام ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دی گئی نعمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اس نعمت کو اللہ کے حضور واپس نہیں لوٹاتا۔ میں جملہ دو ریپیٹ کر کے اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے، اور یہ نعمت اللہ واپس نہیں چھینتا جب تک کہ بندہ یہ نعمت خود اللہ کو واپس نہیں کرتا۔ مثال، اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا،
اور یہ عروج ان کے لیے نعمت تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی قابلیت اور اپنا معاملہ چھوڑ دیا تو یہ اقتدار اللہ نے لے کر دوسری قوموں کو دے دیا۔ مسلمان بغداد میں عروج تک رہے، پہلے تو خلفائے راشدین کا دور تھا، پھر بنو امیہ تھا، پھر بنو عباس تھے، پھر آگے تاتاری اور ہلاکو خان۔ اب وہ کون تھے؟ وہ تو اللہ کو بھی ماننے والی قوم نہیں تھی، لیکن ریپلیسمنٹ ایسی ہو گئی کہ مسلمانوں کو جب اللہ کی نعمتوں کا احساس نہ رہا اور دین سے دور ہو گئے، اللہ کے احکامات نافذ نہیں کیے، اللہ نے یہ دین والی نعمت، یہ امن والی نعمت واپس لے لی اور اوروں کو دے دی۔ پھر کہاں پہنچے تاتاری اور ہلاکو خان اور چنگیز خان؟ ان کی نسلوں نے 1000 سال تک پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ یہ بات میں پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ 624 سال تک ترکی میں حکمران رہے، ان کا خونی تعلق ہلاکو خان کے ساتھ تھا۔ آپ کے مغل جو 350 سال یہاں حکمرانی کرتے رہے، ظہیر الدین بابر سے لے کر آخری ان کے حکمران تک، یہ سارے کے سارے حکمران تاتاریوں کی اولاد تھے اور ان کے سگے بلڈ ریلیشن والے ان کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ ایرانی ساسانی حکومتیں دیکھیں، ساری ہسٹری پڑھ کے دیکھیں مسلمانوں کی، آپ کو 1000 سال پہ محیط ان کا اقتدار نظر آئے گا جنہوں نے مسلمانوں سے لیا تھا، لیکن پھر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق بخشی اور ان کے اوپر اللہ نے اپنے غضب کے کوڑے برسائے۔ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اسلام کو دور کیا، اللہ نے یہ کافروں کو نعمت دے دی اور پھر کافروں کو کہا تم میرا کلمہ دنیا تک پہنچاؤ۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا کردار تینوں براعظموں پہ حکومت کا 624 سال تک میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر میں اور آپ کسی قابل نہیں رہیں گے تو کوئی دور بات نہیں کہ اللہ امریکہ کے کسی صدر کو ایمان کی توفیق دے دے، یا کسی اور کینیڈا کے وزیر اعظم کو اللہ مسلمان بنا دے، اور آل سعود سے لے کر سارے مسلمانوں کو اللہ ہانک کے دور کر دے، بھائی تم میری نعمت کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہے، میں اپنی یہ نعمت تمہیں دے رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے جو تکمیل دین کی آیت ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سب سے بڑی نعمت لائف سٹائل ہے جو اللہ اپنی رضا اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق دیتا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو دیکھیں، ذالکا، یہ جو اللہ پکڑتا ہے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور پھر اللہ انہیں شدید عذاب دیتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ذالکا، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ تبارک و تعالی لم یکو، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، تبدیلی پیدا کرنے والا، اللہ نہیں ہے تبدیلی پیدا کرنے والا، نعمتن، اس نعمت میں، انعمہا، جو اس نے کی ہے، علی قومن، کسی بھی قوم پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یغیرو، بدل دیں، ما بانفسہم، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو وہ خود جب تک نہ بدل دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں، آج آپ کی چھوٹے چھوٹے میموری کارڈز اور چھوٹی چھوٹی آپ کی ڈیوائسز پہلے کے بیز میں ڈیٹا سیو کرتی تھیں، پھر ایم بیز میں کرنے لگیں، پھر جی بیز میں کرنے لگیں، آج ٹیرا بائٹس آ گئیں، کہاں تک وہ آپ کا ڈیٹا سیو ہونے لگا۔ لیکن یہ دماغ جو اللہ نے دیا تھا، امام بخاری کہتے ہیں مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ 6666 والا تو حافظ قرآن بنتا ہے، لیکن آپ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور صرف متن یاد نہیں تھا، ٹیکسٹ، بلکہ چین بھی یاد تھی، فلاں بن فلاں ان فلاں ان فلاں، پھر پوری کی پوری حدیث۔ اتنی کوئی صلاحیت ذہنی آج لا سکتا ہے؟ وجہ کیا؟ ہم نے اس نعمت پہ انحصار نہیں کیا، ہم جب دوسری چیزوں پہ کنورٹ ہو گئے تو یہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئیں، حافظہ چھین لیا گیا۔ ہم نے جب صحت پہ ڈیپینڈ نہیں کیا اپنے جسم سے کام نہیں لیے تو ہم کمزور ہو گئے، اور آج مسلمان اتنا کمزور ہے کہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ میں رات کی آپ بیتی کہہ رہا ہوں، بچوں کے 9th 10th کے پیپر شروع ہونے کو ہیں، ایک بچہ اسلامیات میرے پاس کل لے کے آیا، سورہ انفال، سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ، یہ 9th اور 10th کے نصاب میں ہے۔ تو اس بچے نے سوال لکھے ہوئے تھے، میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا یہ سورہ انفال کا مرکزی موضوع ہمیں جہاد اور مال غنیمت ہے، تو جہاد سے کیا مراد ہے؟ میں گارڈلی کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ، 10th کے بچے کو جہاد کا معنی کوئی نہیں پتہ۔ یہ اس میری بات کو بھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہو کہ ہمارا جوان بچہ جس کی عمر 10th میں ہے تو کتنی ہے؟ 15 سال، یعنی 15 سال کے بچے کو اگر جہاد کا معنی نہیں آتا تو جہاد کرے گا کب؟ جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ کافروں کے خلاف۔ تو نظام تعلیم ایسا دے دیا کہ جو پلر آف اسلام تھے ان کو نکال دیے۔ ایک انڈین کوئی اداکارہ مری اور اس کو پورے میڈیا نے اچھالا، لیکن شام کے سینکڑوں بچے ان دنوں میں بمباری کا شکار ہو کے بیچارے تڑپ رہے ہیں۔
تو یہ انسانیت کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے نعمتوں کو یوٹیلائز نہیں کیا. مسلمان جہاد نہیں کرتے. جو شام میں بمباری ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر مسلمان جہاد نہیں کرے گا تو پھر یہ غضب کا کوڑا کس پہ برسے گا؟ مسلمانوں کے اوپر ہی برسے گا. اگر ہم اسلام کو پرامن بنا کر ہی 24 گھنٹے پیش کریں گے اور جہاد کو اپنے نصاب تعلیم سے نکال دیں گے، 15 سال کے بچے کو جہاد کا معنی بھی نہیں پتا ہوگا، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ برما میں آپ کے مسلمان کٹیں گے، مریں گے، کیونکہ آپ کو تو جہاد کا پتہ ہی نہیں. اور پھر فلسطین میں مسلمان مریں گے، کیوں؟ آپ کو تو جہاد کا پتہ ہی نہیں. اور پھر شام میں بمباری ہوگی. دیکھیں جی، کمپیریٹیولی کوئی شیعہ بھی ہو تو کافر کے مقابلے میں تو وہ کلمہ گو ہے ہمارے لیے. یہی مسلمان کا المیہ رہا ہے کہ مسلمان نے ہمیشہ اپنوں کو خود سے دور کیا ہے. مسلمان اگر اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو آنے والے وقت میں مزید برا وقت ہوگا. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اللہ کی اس نعمت کو بدل نہ ڈالیں. وان اللہ سمیع علیم، واو کمانا، اور ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. پھر دوسری مثال دی گئی کہ یہ جو مکی لوگ تھے، انہوں نے مکہ میں بھی مسلمانوں کو جینے نہیں دیا. جب یہ مدینے آئے تو تلواریں اٹھا کر پیچھے آ گئے. اللہ فرما رہے ان کا انجام بھی آل فرعون کی طرح ہوگا. کداب آل فرعون، کاف کا معنی کی طرح، داب کا معنی طریقہ. کداب آل فرعون، ان کے ساتھ بھی وہی طرز اپنائی جائے گی جو آل فرعون کے ساتھ اپنائی گئی تھی. کیا ہوا تھا آل فرعون کے ساتھ؟ کہ جب سمندر سے گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ کا لشکر تو گزر گیا، لیکن اللہ نے ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا، حالانکہ یہ سارے اللہ کے بندے تھے. اور ان کا انجام کفار مکہ کا وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہوا تھا. اور والذین من قبلہم، اور ان کا ہوا تھا من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے. وہ کون تھے؟ ہم پڑھ آئے پچھلی صورتوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. اس کے بعد ہم پڑھ آئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی. یہ بھی ہم پڑھ آئے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. یہ سارے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے. ہم نے ڈیٹیل 7 انبیاء کا تذکرہ سورہ آراف کے اندر پڑھا. یہ مثالیں اسی لیے تھیں تاکہ قرآن بہتر سمجھ آئے. کداب آل فرعون، کفار مکہ کا طرز عمل ان کو لے جائے گا اس انجام تک جو آل فرعون کا انجام تھا. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے. پھر اگلا لفظ بولا میں نے جس کو پینڈنگ رکھا تھا، کذبوا بآیات ربہم. پیچھے تھا کافرو، یہاں ہے کذبو. کافرو اور کذبو میں فرق کیا ہے؟ کافرو کا معنی ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. ابو جہل اس لیے کافر بنا، اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں ہوں. لیکن ایک مسلمان ماننے کے بعد اس کو اپنے عمل میں اور طرز فکر میں نہیں لاتا تو یہ کیا کرتا ہے؟ کذبو، یہ جھٹلاتا ہے. اس کا انجام کیا تھا؟ تباہی اور بربادی. اس کا انجام کیا ہے؟ ذرا یہ بھی دیکھیں. جو آیات کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل نہیں کرتا تو کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو. تو کیا ہوا؟ فأہلکناہم بذنوبہم. فا کا معنی پس اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، ہم ان کو، بذنوبہم ان کے. یہ وہ ماضی میں لے جائیں ذرا کہ ریپلیسمنٹ کیسے ہوتی رہی کہ تاتاری جو اللہ کے نام سے واقف نہیں، اس کے رسول کی رسالت سے واقف نہیں، وہ کلمہ گو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں، ان کا علمی ذخیرہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. کیوں کہ فأہلکناہم بذنوبہم. جب مسلمانوں کے گناہ عروج پہ پہنچ گئے، فکری طور پر برباد ہو گئے، معیشت میں سود آ گیا، معاشرت میں بے حیائی آ گئی، اور معاشرہ جو ہے وہ دگرگوں کیفیت میں چلا گیا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، واو کا معنی اور اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی اولاد کو، فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ یونیورسل ٹروتھ پھر بیان کر دیا. وَكُلٌّ، واو کا معنی اور کلٌ، وہ سارے کے سارے، کانو تھے، ظالمین ظلم کرنے والے. یونیورسل ٹروتھ کیا ہے کہ ظالم کا انجام ہمیشہ ہلاک ہونا اور غرق ہونا ہے. اور وہ ظالم تھے تو ان کا انجام بھی یہ تھا، قیامت والے دن تک جو بھی ظلم کرتا رہے گا اس کا انجام وہی ہوگا، یا تو ہلاکت، یا پھر بربادی، یا پھر صلاحیتوں کا چھین لیا جانا. کیا یہ تینوں آج امت مسلمہ کے اندر در تو نہیں ہے؟ صلاحیتیں چھین تو نہیں لی گئیں؟ کیا زندگیوں کا سکون برباد تو نہیں ہو گیا؟ ضروری نہیں ہمارا گھر گر جائے، اس کے اوپر کوئی بم مارے، گھر کے اندر سے سکون چھن جائے، گھر میں رہنے والے 6 بندوں کا چہرہ ایک دوسرے سے نہ ملتا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہو، بیٹا ماں کے ساتھ گفتگو کرنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہو، تو یہ بھی ہمارے گھروں کی ہلاکت ہے.
یہ جو اگلی آیت ہے 55 نمبر آیت مبارکہ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے مدینے کے اندر بسنے والا ایک اور بہت بڑا گروہ جو یہودی تھا۔ حضور جب مدینہ طیبہ گئے تو آپ نے 2 معاہدے فرمائے۔ ایک معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھا تاکہ مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن جائیں، اس کو کیا کہا گیا تاریخ میں؟ مواخات مدینہ۔ ایک اہل کتاب کے ساتھ تھا جو آپ کی داخلہ پالیسی کے ویژن کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی داخلہ پالیسی میں کتنا ایکسپوجر تھا کہ آپ نے معاملہ کیا یہودیوں کے ساتھ تاکہ مدینے کے اندر رہ کر ہمیں کو تنگ نہ کرے۔ حملے کی توقع کہاں سے تھی؟ کفار سے، کفار مکہ سے، لیکن آپ نے اندر کے ماحول کو اتنا مضبوط بنایا کہ ہم اکیلے نہ رہیں۔ لیکن یہودیوں نے وعدہ خلافی کی اور وعدہ توڑ دیا۔ پھر اسی وعدے کے توڑنے کے بعد حضور نے ان کو مدینہ بدر کیا، پھر یہ جا کر خیبر میں آباد ہوئے، اور خیبر میں 7 ہجری کو پھر فتح خیبر ہوا، پھر یہودی وہاں سے بھی نکل گئے اور آج تک پھر سرگرداں ہیں۔ آج وہ گریٹر اسرائیل بن رہا ہے، لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے ذرا یہ دیکھیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وهم لا یتقون۔ تھوڑا تھوڑا ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان بے شک، شر شریر ترین، برے ترین، الدواب، دابا کہتے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور کو، شر الدواب، انسان کی 2 ٹانگیں ہیں، لیکن اس کو یہاں پر اگر اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے تو جانور جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اللہ نے اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ ان شر الدواب، جانوروں میں سے بدترین، عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ ہیں، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان، دیکھیں ایمان لانا انسان کا کام ہوتا ہے یا جانور کا؟ انسان کا، لیکن اللہ اس انسان کو جو ایمان نہیں لاتا اس کو اللہ جانور فرما رہا ہے۔ ان شر الدواب، صرف جانور نہیں، ان شر الدواب، جانوروں میں شریر ترین جو جانور ہے وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ اور پھر کون ہے وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا؟ الذین عاہدت منہم، الذین، جو یا جن سے، عاہدت، اس کے اندر ہی اس کا معنی ہے عاہدت، عہد کیا، الذین عاہدت، محبوب جن سے آپ نے عہد کیا، منہم، ان میں سے، کیونکہ یہودی 3 قبائل تھے جن سے رسول اللہ نے معاہدہ کیا تھا، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ تینوں بڑے بڑے قبائل تھے یہودیوں کے جن سے حضور نے معاہدہ کیا، اور خصوصاً یہاں پر بنو قریظہ اور بنو نذیر کے معاہدے کو توڑنے کی بات ہے۔ الذین عاہدت منہم، محبوب جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم ینقضون، ثم پھر ینقضون، توڑتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، محبوب پھر وہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ فی کل مرۃ، ہر دفعہ، فی کا معنی میں، کل کا معنی ہر، مرۃ، ہر دفعہ۔ جتنی اسرائیل کے حوالے سے قراردادیں پاس ہوئیں اور جو انہی کے نام کی یو این او بنی، آج کتنا وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی ہر دفعہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اگر کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کے رائے پہ چھوڑ دیا جائے تو اس قرارداد کو پاس ہوئے بھی تو 50 سال گزر چکے ہیں۔ لہذا فی کل مرۃ، ہر دفعہ یہ اپنا وعدہ توڑتے ہیں، وہم لا یتقون، اور یہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اللہ کا ڈر نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی عارضی ہے۔ اب دیکھیں، جن کا عمل یہ ہو، جو ہر دفعہ چیٹنگ کریں، ہر دفعہ وعدہ خلافی کریں، ہر دفعہ محبوب آپ کو تکلیف پہنچائیں، تو کیا آپ پھر بھی ان کو جی حضور کہتے رہیں؟ اب اسلام اپنی شدت والی پالیسیاں اپنا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ ان کا انجام ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، مسلمانوں کے جان مال اور عزت کا تحفظ نہیں کرتا، پھر محبوب آپ کو اگر یہ ملے تو آپ کیا کریں؟ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، فا کا معنی بس، اما، اگر، تَسْقَفَنَّهُمْ، آپ محبوب اگر ان کو دیکھ لیں، آپ محبوب اگر ان کو پا لیں، فی الحرب، فی کا معنی میں، الحرب کا معنی جنگ، محبوب اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پا لیں، دیکھ لیں، تو فشرد بہم، انہیں عبرت ناک سزا دے کر محبوب منتشر کر دیں۔ فشرد بہم، فشرد کا معنی لکھتے ہیں علماء، ایسی سزا دینا جسے دیکھ کر دوسرے لوگ ان جیسی راہ اختیار نہ کریں، اس کو شریعت کہہ رہی ہے فشرد بہم، محبوب ان کو ایسی سزا دیں کہ دوسرے بھی ان کو عبرت پکڑے۔ من خلفہم، کون؟ من جو خلفہم، جو ان سے، ان کے بعد میں آنے والے ہیں، محبوب وہ بھی ان سے نصیحت پکڑیں جو ان سے پیچھے ہیں۔ فشرد بہم، محبوب ان کو عبرتناک سزا دیں، اتنی عبرتناک، اتنی عبرت بن جائے،
من خلفہم ان کے لیے جو ان سے بعد میں آنے والے ہیں، تاکہ وہ آپ کے خلاف پھر ایسا نہ کریں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ سمجھ جائیں. یہاں بھی یہ بات دیکھ لیں، اسلام کا پنشمنٹ کا نظام بطور پنشمنٹ ہوتا، بلکہ اسلام پنشمنٹ اس لیے کرتا ہے لعلہم یذکرون، تاکہ کسی کو نصیحت آ جائے، کسی کو سمجھ آ جائے. اگر چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے تو مجرم کو سزا دینا اسلام کا مقصد ہے، لیکن اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب کسی کا کٹا ہوا ہاتھ باقی انسان دیکھیں تو ان کو عبرت ہو جائے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا، اگر ہم نے کیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا. لہذا اسلام کا جو فلسفہ ہے انسان کو سنوارنے کا، وہ بڑے کمال کا ہے. آخری آیت مبارکہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اس آیت مبارکہ میں بھی خیانت کا معاملہ ہے کہ محبوب اگر کوئی خیانت کرے تو پھر آپ بھی اپنے وعدے کی پاسداری نہ کریں، کیونکہ خیانت اور عہد کا توڑنا تو ان کی طرف سے آ چکا ہے. آپ کی اخلاقیات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ کے اوپر اگر کوئی تھپڑ رسید کرے تو آپ دوسری گال بھی آگے کر لیں، نہیں. آپ کے محبوب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک طرف مارتا ہے تو اس کو ایک طرف مارے، تاکہ اس کو سبق ہو کہ آئندہ ایسا نہ کرے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ، واو کا معنی، اور اما اگر تخافن آپ اندیشہ کریں، آپ کو اگر محسوس ہو، محبوب آپ کو اگر خوف لائق ہو، من قومن کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، فا کا معنی پس، امبز محبوب آپ پھینک دیں، الیہم انہی کی طرف، ان کا کیا گیا معاہدہ. اگر محبوب کسی قوم کی خیانت کا خدشہ ہو تو آپ بھی پھر یہ نہ کہیں نہیں جی میں نے تو معاہدہ کیا تھا، میں معاہدے کا پابند ہوں، تو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایسا نہ کریں. محبوب اگر کوئی آپ کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑ کر خیانت کرتا ہے تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، آپ بھی معاہدہ ان کا اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیں. بڑا خوبصورت لفظ قرآن نے چنا ہے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، محبوب ان کا معاہدہ لے کر انہی کی طرف پھینک دیں. عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی سطح پر، عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی. یہ ہے اسلام کی اخلاقی تعلیم. کرسچینٹی کی اخلاقی تعلیم کچھ اور ہے. اسلام کی اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ جو کرتا ہے اس کے مطابق اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ صرف لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اگر کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو قصاص بھی کیا ہے؟ جان کے بدلے جان، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے اذان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے. یہ ہے علی سوائن. محبوب اگر کوئی قوم آپ سے خیانت کرتی ہے اور خیانت کا خدشہ ہے آپ کو، تو آپ ان کا معاہدہ انہی کی طرف پھینک دیں. علی سوائن، ایکویلٹی کی بنیاد پر ان کو ٹریٹ کریں. پھر آپ اپالوجیٹک نہ بنے کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کر لیں، غلطی ہو گئی. یہ قرآن نے بڑا پیارا اسلوب دے دیا اپنے لائف سٹائل کا. ان اللہ لا يحب الخائنین، ان بے شک اللہ تبارک و تعالی لا يحب، محبت نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا، الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. تو خیانت صرف معاہدے کی نہیں ہوتی، انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بھی خیانت کرتا ہے. اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے زندگی کی. یہ زندگی اگر خیانت کے ساتھ گزر گئی تو اللہ پھر بھی پوچھے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز خیال نہ کریں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ بچ کر نکل گئے، انہم لا یوجزون، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عاجز نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کل آگے اسلام کی نئی پالیسی کا آغاز ہوگا، جو اسلام کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگی پالیسی ہے. اس کی جنگی جو اسٹریٹجی ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ تم کس لیول پر اپنے دشمن کے سامنے تیار ہو کر ہمہ وقت رہو، تاکہ دشمن کسی مقام پر بھی تمہیں شکست نہ دے سکے. فتح کے لیے اگر تیار رہنا ہے تو پھر ہمہ وقت تمہیں چوکس رہنا پڑے گا. کل انشاءاللہ 60 نمبر آیت مبارکہ کا آغاز ہوگا. اور ٹوٹل آیات کتنی ہے سورہ انفال کی؟ 75 نمبر آیت مبارکہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.